اور پھر یہ طے پایا کہ ہم انشاءاللہ ایک الائنس کے صورت میں اپنے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بناتے ہیں جو انشاءاللہ ان کے لیے کام کرے۔ لگاتار میٹنگز کی، بات چیت کی جو جے ڈی ایف ہے ان کے لیڈروں کے ساتھ، اور پھر یہ طے پایا کہ ہم انشاءاللہ ایک الائنس کے صورت میں اپنے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بناتے ہیں جو انشاءاللہ ان کے لیے کام کرے۔ پھر ہم حکیم صاحب کے پاس گئے جو کہ ہمارے بڑے بھائی سمیت بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں بہت بڑے، پی ڈی ایف کے چیئرمین بھی ہیں، اور اللہ کا لاکھ کرم ہے کہ انہوں نے بہت کم ٹائم لگایا اور بولا کہ مجھے گواہی دیتی ہے، میرا دل، میرا ضمیر مجھے گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے۔ میں مختصراً بات کروں گا۔ یہاں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے مار کھائی، پچھلے 30 سال جیل دیکھا، کافی لوگ قبرستانوں میں ہیں، کافیوں نے انٹراگیشن دیکھا، اور ایک وہ طبقہ جو شاید یہ عزتیں دینے میں سامنے تھا، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ پچھلے 30 سال سے لے دے کے یہی لوگ ہمارے حکمران بھی ہیں۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس میں سب لوگوں نے دکھ دیکھا ہے، پین دیکھا ہے۔ We have experienced pain and we have not inflicted pain. انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں یہ وہ پلیٹ فارم ہوگا جو چینج کی طرف جائے گا، جو چینج لیسنس، جو بیرننس ہے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں، جو چور سپاہی کا کھیل ہے، 6 سال تو چلا، 6 سال میں چلاؤں گا، انشاءاللہ ہم اپنی قوم کو ایک آلٹرنیٹو دے رہے ہیں، ایک متبادل دے رہے ہیں۔ تو میرے اوپننگ کمنٹس تھے، میں اب گزارش کروں گا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے کہ کوئی کنفیوژن کرے، کچھ کرے، یہ ایک الیکٹورل پلیٹ فارم ہے، ٹوٹلی الیکٹورل پلیٹ فارم۔ اس میں سوسائٹل ایشوز ہیں، باقی چیزیں ہیں، ہم سب کا جو ہے اسٹریٹجی ہے وہ سیم ہوگی۔ اب میں شمیم صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں۔ شمیم صاحب ہمارے نوجوان لیڈر ہیں، بہت ہی زیادہ، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے کل میں ان کا بڑا رول ہوگا۔ میں بہت ہی متاثر ہوں ان سے، یہ پریزیڈنٹ ہے جے ڈی ایف کا، آپ بات کریں۔ ایز جے ڈی ایف پریزیڈنٹ، تو جہاں تک سجاد صاحب کی بات ہے، سجاد صاحب کے ساتھ ہمیں کچھ مدت سے ہم بات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ان کی قیادت کے ساتھ بھی اور سجاد صاحب کے ساتھ بھی۔ تو اس کے بعد ہم نے حکیم صاحب کے ساتھ بھی بات کی، اور ہمارا اس بات پہ اتفاق ہوا کہ اکیلے پرواز سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر ہمیں قوم کا مستقبل بدلنا ہے اور قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، چینج لانی ہے، تو ہمیں اکٹھے آگے بڑھنا پڑے گا۔ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن مشترکہ مفاد کے لیے ہمیں، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ سجاد صاحب کا اور ہمارا ایک ماضی کا رشتہ ہے۔ سجاد صاحب کے والد مرحوم اور ہمارے بزرگ رہنما، جنہیں ہم بڑی عزت اور احترام کی نظر سے یاد بھی کرتے ہیں، آج بھی یاد کرتے ہیں، ان کے مشترکہ مفادات رہے ہیں، اور ان مشترکہ مفادات کو مد نظر رکھ کر ہم پھر سے آگے مشترکہ مفادات کو، قومی مشترکہ مفادات کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، ہم نے محترم حکیم صاحب کے ساتھ بھی بات کی، ان کے ساتھ بھی کافی مدت سے میں بات کرتا رہا، اس کے بعد سجاد صاحب نے بھی بات کی، اور انہوں نے کم وقت لگایا اس بات پر اور اتفاق کیا ہمارے ساتھ کہ ہم بھی اس پلیٹ فارم کا حصہ بنیں گے، جو یہاں پہ ایک آلٹرنیٹو کے طور پر سامنے آئے گا۔ اور شاید ہم جو عدمی استحکام ہیں کچھ دہائیوں سے یہاں پر، اس عدمی استحکام کو ہم استحکام میں بدلنے کی کوشش میں آگے بڑھیں گے اور ایک پلیٹ فارم دیں گے جس کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ دیکھیں، ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ
जो सजाद साहब ने भी बोला कि जिन्होंने दर्द दिया है और जिन्होंने इस दर्द सहा है वो अलग अलग दो इंसान हो सकते हैं। दर्द कोई चीज़ नहीं है जो बाज़ार से खरीदी जा सकती है, दर्द झेला जा सकता है और जो दर्द झेलता है उसी को पता है कि दर्द क्या चीज़ है। जिन्होंने जेल देखा है उन्हीं को पता है कि जेल क्या चीज़ होती है। जिन्होंने दर्द सहा होता है उन्हीं को पता होता है कि दर्द क्या है। और अब जिन्होंने दर्द सहा है, जिन्होंने तकलीफ़ देखी है, जिन्होंने तकलीफ़ सहा है, अब वो आएंगे, आगे आएंगे और उनकी लीडरशिप आगे आएंगी। अब वो लोगों की क़यादत करेंगे। अब नौजवान जानना चाहते हैं कि जो बोली यहाँ पे बोली जाती है और जो बोली दिल्ली में बोली जाती है वो बोली अब नहीं चलेगी। जो बोली यहाँ पे श्रीनगर में बोली जाएगी वही बोली अब दिल्ली में भी बोलनी चाहिए। वही सरकार आगे बढ़ेगी जो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। चुनाचे इस आज के इस माहफिल के आज के इस प्रोग्राम के बारे में मोहतरम मौलवी साहब और शमीम साहब ने तफसीली रोशनी डाली। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, सेहत मुझे इजाज़त नहीं दे रही है, आपको मालूम है। मगर इससे पहले भी इस किस्म के प्लेटफार्म बने, इस किस्म के गठजोड़ बने और आपने देख लिया कि उनका हश्र क्या हुआ। मगर हमारा मुसम्मम अल्लाह के फज़ल करम से जिस चीज़ के लिए हमने तहिया किया, इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हम प्रैक्टिकली करके वो दिखाएंगे। अपना प्रोग्राम है, हमारा भी एक अलग अलग पार्टियां थी और बड़ी खुशी की बात है कि शमीम साहब और उसके साथी देर रात दुरुस्त आए। काफ़ी मुद्दत के बाद इनको भी पूरा एहसास हुआ कि हमारा भी रोल एक बनना चाहिए जम्मू कश्मीर के तवारीख में, काम में और यहाँ के लोगों को खिदमत करने का सही ढंग से, सही तरीके से। और इंशाअल्लाह पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमारा जो इरादा है इस नई दिशा की तरफ, सच्ची बात हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखनी होगी। जो हमारे बुजुर्गों ने 47 में किया अपने इक़्तिदार, और हम कुछ सब कुछ करने। मगर एक बात है, जम्मू कश्मीर के जवानों को, लोगों को मरगुजारों की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं होगी, धोखा देने की कोशिश नहीं होगी। यहाँ बेरोजगारों को कश्मीरियत और कश्मीरी लोगों के इनका मिजाज, इनकी ये जो कल्चर, इनका रहन सहन, हो बीजेपी हो कोई भी हो, उनको भी ये मानना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग इक़्तिदार के भूखे नहीं है, इज्जत के भूखे हैं, इज्जत के भूखे हैं। और जिस मसाइब में यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग और हमारे नौजवान इस वक्त भी जेलों में, किस तरीके किन वजूहात पर जो हिंदुस्तान की सरकार को उसके बारे में भी सोचना होगा। जो आज तकालीफ में मुब्तला है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके